ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عابد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین نیوز۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ ہم کافی عرصہ پہلے اپنا جو ہم نے پروگرام کنٹینیو کیا تھا وہ کسی وجہ کی بہت سی وجوہات کی بنا پر ہم نے وہ بریک کر دیا تھا۔ آپ کو شاید اس چیز کا علم بھی ہو کہ بہت سے جو پرابلم وغیرہ بنی ہوئی تھی اس وجہ سے جو پروگرام ہم نے بریک کیا تھا، آج وہیں سے وہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہت سی ایسی شخصیات کے ساتھ ملوائیں گے جن میں رفاعی شخصیات بھی ہوں گی، سیاسی، سماجی اور ڈاکٹر حضرات۔ بہت سے پروگرام ہم ایسے کریں گے جس میں عوام کو جو معلومات ہیں، جو خبروں کے لحاظ سے ہیں یا ویسے کوئی ایسی بات ہوگی، ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ سیاسی شخصیت ہے 107 کے چودھری اظہر جاوید گجر صاحب۔ ویسے تو ان کا 107 میں بہت سی شخصیات جو ہیں وہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں اور جو اپنی کمپین جاری رکھی ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ الیکشن شیڈیول جو ہے نا وہ بھی جاری ہو چکا ہے اور 8 فروری 2024 جو الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ حلقہ 107 میں چودھری اظہر جاوید گجر ایک نہایت ہی متحرک شخصیت ہے۔ بہت ہی کم عرصہ نے انہوں نے اپنی جو ایک شخصیت کو متعارف کروایا عوام نے، وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے کہ بہت سے جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے ان کے ساتھ گروہ در گروہ جو ہے نا وہ ان کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی بات کو فالو کر رہے ہیں۔ میں نے ناظرین دیکھا ہے کہ میکسیمم جو تقریباً 80% نوجوان ہیں نا 107 کے وہ اظہر جاوید گجر کے ساتھ ہے، جن میں کھلاڑی حضرات بھی ہیں یا سپورٹ یا جتنے بھی دیگر جو شعبہ سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں وہ چودھری اظہر جاوید گجر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ جس میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز پر یاد دہانی کرواتے جائیں کہ 5 مئی کے والے سے انہوں نے ایک شاندار اور بہت زبردست ریلی نکالی تھی مزدور ڈے کے والے سے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 21 اکتوبر کے والے سے نواز شریف کے ویلکم کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنی ایک ریلی کو متعارف کروایا۔ بہت بڑی ریلی تھی جس میں بہت بڑی گاڑیاں جو ہے نا وہ لوڈ ہو کر لاہور کی طرف نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیٹیکل جو فیلڈ ہے، اس میں چودھری اظہر جاوید گجر کے شاندار جو جلسے ہیں، لوگوں نے جو ان کے جلسے وغیرہ کروائے ہیں وہ بھی آپ کو متعارف کراتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جلسہ روڑی بلوچہ میں رب نواز نمبردار صاحب نے کروایا۔ اس کے بعد چینچل والا اور دیگر جو چکوک ہے، چینچل والا میں رانا ناظم تحسین صاحب ہیں، انہوں نے بہت شاندار جلسہ کروایا۔ بہت بڑی تعداد تھی وہاں پر چودھری اظہر جاوید گجر اور میاں فاروق کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ڈول کی ٹھاپ پر انہوں نے بنگڑے بھی ڈالے، پھولوں کے ہار پہنا کر سٹیج تک بھی لے جایا گیا۔ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری اظہر جاوید گجر کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں آلہ سنگھ کی، آلہ سنگھ بھی 107 کا ایک اہم علاقہ ہے، گاؤں ہے، چکوک ہے، مذہبی والا کے قریب 254 ریبے آلہ سنگھ، جہاں ناظرین مجید گجر صاحب ہیں، چودھری اظہر جاوید گجر کے چاہنے والے ہیں، سپورٹ نان ہیں، اور انہوں نے ایک شاندار جلسہ کروایا جس میں جتنے بھی آلہ سنگھ کی آبادیاں تھیں، جس میں بوکھپورہ اور دیگر چکوک مذہبی والا کے جو لوگ ہیں وہاں جمع ہوئے اور مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اچھا، اس کنسیپٹ سے جو تاثرات 107 میں گیا وہ بڑا ہی خوبصورت گیا کہ لوگوں نے جو بات جو ہے نا چودھری اظہر جاوید گجر کی وہ سننی شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو جلسہ کروایا چودھری اظہر جاوید گجر نے ڈچکوٹ میں ناظرین کارخانہ بازار میں، بہت ہی شاندار اور ایک ریکارڈ یافتہ جلسہ ہے جو انہوں نے کروایا، جہاں پر عمران خان صاحب بھی جلسہ کروایا تھا سابقہ دوار میں، سید بلال شاہ صاحب نے بھی کروایا تھا، ملک عمر فاروق نے بھی کروایا تھا، اور بہت سی شخصیات جو ہے نا انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے جو اجلاس ہیں وہاں پر منعقد کیے گئے تھے۔ لیکن اگر بات کی جائے چودھری اظہر جاوید گجر کو تو وہ ان کا تعلق ڈجکوٹ سے نہیں تھا۔ 107 کے حلقہ سے ان کا تعلق ہے، ہری سنگھ کے رہنے والے ہیں، لیکن ڈجکوٹ میں جو جس قدر دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں کہ لوگ نکلے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو سابقہ دوار میں جو ہمارے
علاقے کے MP تھے ملک عمر فاروق صاحب، انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ بہت ہی حد تک خراب کر لیے تھے۔ اس وجہ سے پھر جو بات کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا وہاں گھر نہیں ہے، لوگ جو نہیں نکلیں گے، ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر وارڈ سے جو بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ نکلے اظہر جاوید گجر کو سننے کے لیے۔ کارخانہ بازار کچا کچ بھرا ہوا تھا، بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں جمع تھے۔ اس کے بعد 265 ناگاں، 64 بڑی چھوٹی ناگ جلندر میں، اور اس کے علاوہ 271 کی آبادیاں ہیں، 268 کی آبادیاں ہیں، وہاں جو ہے نا چودھری اظہر جاوید گجر نے اپنے جلسے وغیرہ کروائے ہیں، لوگوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو اس بات پر تھوڑا سا غور کرواتے چلیں کہ اظہر جاوید گجر نے جب انٹری شروع کی تھی نا سیاسی لحاظ سے، تو وہ آزاد سے الیکشن جو ہے نا وہ لڑنے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے اپنی جو کمپین شروع کی، پھر کرتے رہے، کچھ دیر بعد جو ہے نا نون لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ غیر مشروط نون لیگ میں جو شمولیت کے بعد جو ہے نا اس نے جو اپنی سیاسی کمپین ہے اور بھی تیز کر دی۔ اچھا ناظرین، آپ کو اس بات پر تھوڑا سا غور کرواتے چلیں کہ نون لیگ کے اس وقت جو حلقہ 107 میں 3 سے 4 امیدوار ہیں، جن میں سیف اللہ گل صاحب بھی ہیں، خالد پرویز گل صاحب بھی ہیں، اور اظہر جاوید گجر ہیں، کاشف گجر ہیں، چودھری بھولا گجر مرحوم کے بیٹے، وہ بھی الیکشن میں انہوں نے بھی اپنی کاغذاتی نامزدگی جو ہے نا انٹرویو کے لیے جمع کروائی تھی۔ اچھا، سب سے زیادہ جو متحرک شخصیت نظر آتی ہے نا نون لیگ کے حوالہ سے، جو اس وقت بڑے بڑے جلسے، کارننگ میٹنگ اور لوگوں کے ساتھ روابط میں ہیں، وہ چودھری اظہر جاوید گجر ہے۔ چودھری اظہر جاوید گجر نے گروسار 259 ریبے چھوٹا ویلا میں بھی ایک بہت بڑا اپنا جو پاور شو ہے نا وہ لوگوں کے لیے دکھایا، یا جلسہ وغیرہ کروایا، جہاں شریف گجر نے ایک بہت بڑا پاور شو کروا کر نہ صرف مخالفین کو اس بات کی جو نا کرارا جواب دیا ہے کہ جو بہت سے لوگ کہتے تھے، ابھی ہم آپ کو ان لوگوں کے بیانات بھی سنائیں گے جن لوگوں نے چودھری اظہر جاوید گجر کی حمایت میں کھل کر اعلان نہ صرف کیا بلکہ ان کی حمایت میں سب سے آگے ہیں۔ اس کے بعد جو 87 جیم پہ ہے علاقہ ہے 107 کا، پینسلا کے قریب گاؤں ہے، اور وہ حلقہ 107 کا ہی علاقہ ہے، وہاں بھی رانا عبدالرزاق اور رانا عارف اور ان ساتھیوں سمیت انہوں نے چودھری اظہر جاوید گجر کی نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ وہ اس کی کمپین میں بھی شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ رات 271 مگر سنگھ، اور اس کے علاوہ پھر سیتلا میں 277 ریبے سیتلا، وہاں بھی چودھری اظہر جاوید گجر نے اپنے جو ہے نا وہ پاور شو کروائے ہیں، جلسے وغیرہ کروائے ہیں۔ اصل ناظرین، آپ کو اس چیز پر تھوڑا سا غور کرواتے چلیں کہ نون لیگ کی جو متحرک شخصیت نے اس وقت جو نظر آ رہی ہے حلقہ میں چودھری اظہر جاوید گجر ہی ہے۔ سیف اللہ گل صاحب بھی اپنا جو کمپین ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے یا کوئی گراؤنڈ فیلڈ کے حوالے سے چودھری خالد پرویز گل یا سیف اللہ گل کی جو اتنی جو ورکشپ نہیں نظر آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، میرے کہنے پر غور نہ کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کمپین یا جو بڑے بڑے جلسے وغیرہ کروا رہے ہیں چودھری اظہر جاوید گجر بھی کروا رہے ہیں حلقہ 107 میں۔ بہت ہی مستحکم جو ان کی پوزیشن ہے اس وقت، بہت ہی مضبوط پوزیشن میں ہے، اور اگر نون لیگ کا ٹکٹ چودھری اظہر جاوید گجر کو مل جائے تو میرے نہیں خیال میں کہ حلقہ 107 میں جو ان کا کوئی مد مقابل ہے وہ کینڈیڈیٹ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں وہ بھی اپنی جو کمپین جاری رکھے ہوئے، لیکن 9 مئی کے والے سے جو امیدوار ہیں نا پی ٹی آئی کے، وہ اس وقت پس پردہ ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایم این اے کی جو پوزیشن ہے، بہت سے جو امیدواران ہیں انہوں نے اپنا جو ایک اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں گزشتہ روز نصر اللہ گمن صاحب نے بھی اپنی جو ہے نا اس کا اعلان کیا کہ میں حلقہ NA99 سے الیکشن لڑنے کا خواہشمند ہوں۔ رانا آصف توصیف صاحب ہیں، وہ بھی پوسٹوں اور خبروں میں نظر آ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا جو NA99 کا امیدوار ہوں، رانا آصف توصیف صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ملک عمر فاروق نے بھی اپنے چاہنے والوں سے جو پوسٹیں وغیرہ یا خبریں وغیرہ میں ان ہو چکے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا جو NA99 سے امیدوار ہوں، وہ ملک عمر فاروق صاحب ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ رانا جہاں زیب صاحب بھی خفیہ طور پر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں پی پی 107 سے، اور بھی جو امیدواران ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئے. جب ان کی کاغذاتی نامزدگی ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ 107 میں جو نا وہ کتنے امیدوار جو الیکشن لڑنے کے یا خواہش مند ہیں. اچھا ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا رانگ سائڈ پر نکل گئے ہیں کہ چودھری حضرت جاوید گجر نہایت ایک محنتی انسان ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہل علاقہ جہاں بھی جاتے ہیں کھچا کھچ جو ہے نا کراؤڈ وہ آدمیوں سے جو ان کے کارکنوں سے بھرا آتا ہے. پھر کھیل کے کسی میدان میں اگر فوٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے یا پریکٹیکل دیکھا جائے تو چودھری حضرت جاوید گجر کھلاڑیوں میں نظر آتے ہیں. ہر کھلاڑی کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ان کا ایک جو بیانیہ ہے یا ان کا بیان ہے وہ بڑا ہی پاورفل ہے. اکثر اوقات تمام جلسے جلوسوں میں وہ یہی کہتے ہیں کہ حلقہ 107 میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مسلم لیگ نون کی خواہش مند ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ ملے. اس کے علاوہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ حلقہ میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں نا، جن میں رانا سلطان علی صاحب ہیں، رانا جہاں زیب محسن ہیں، ملک عمر فاروق اور جتنے بھی دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں، خالد پرویز گل، سیف اللہ گل صاحب ہیں، آئے میرے ساتھ بیٹھیں، ایک جگہ ہم اکٹھے ہو جائیں. حلقہ میں کوئی بھی جگہ جو ہے نا وہ منتخب کر لیں، وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ ہم ڈبیٹ کریں. لوگ جو اپنے مسئلے مسائل ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں، جو اچھا جواب دے، جو ان کے حل کے لیے بہترین جو نا حل ان کو بتائے، وہ امیدوار ہوگا. ہم بات کر رہے تھے چودھری حضرت جاوید گجر کی شخصیت کے بارے میں، اس کی متحرک جو کمپین ہے اس کے بارے میں، ان کے پاورفل جلسہ اور لوگوں کی جو حمایت خود سر عام کھول کر ان کی حمایت کر رہے تھے، ان کے بارے میں آپ کو ان لوگوں کے بیانات وغیرہ بھی سنائے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.